اس ایسٹر کے موقع پہ اپنے خدا کو پہچانیں کہ انسان کی تمام سازشیں اگر مسیح یسوع کے خلاف نہیں کھڑی رہ سکی تھی تو آپ کے خلاف بھی وہ کھڑی نہیں رہ سکیں گی۔ آپ ان کو توڑتے ہوئے، آپ ان کو ختم کرتے ہوئے، آپ ان کو تہس نہس کرتے ہوئے خداوند کے جلال کے لیے آگے بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، اور انسانوں کی کھڑی ہوئی رکاوٹیں نہ آپ کے منجی کو روک سکی تھی نہ آپ کو روک سکیں گی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم الجلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ کئی مرتبہ جو باتیں ہم اپنوں سے کہتے ہیں وہ ہمارے اپنے فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہماری کئی ہوئی باتیں ہمارے دشمن نہ فراموش کرتے ہیں نہ نظر انداز کرتے ہیں۔ مسیح خداوند نے 3 سال اپنے شاگردوں کو دیے، 3 سال ان کی تربیت کی، 3 سال انہیں اپنے کلام کی لگاتار وہ تعلیم دیتا رہا، سکھاتا رہا، بتاتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن جیسے ہی مسیح خداوند نے جان دی، اس کے شاگرد اس کے منہ کی کہی ہوئی باتیں بھول گئے، لیکن اس کے دشمن اس کی باتوں کو فراموش نہیں کر سکے۔ اور جب ہم متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 62ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں عجیب و غریب باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں لکھا ہے، دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطس نے اس سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ مسیح خداوند کے دشمن ہیں، اس کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی باتوں پر یقین ان کو ضرور ہے، لیکن اپنے یقین کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی باتیں گھڑ لی، کہیں اس کی لاش چوری نہ ہو جائے، اس کی لاش کو اٹھا کے نہ لے جائیں، اس کے ساتھ یہ نہ کر لیں، اس کے ساتھ وہ نہ کر لیں۔ یہ ساری باتیں ان کے دل میں ہیں۔ وہ مسیح خداوند کو مار چکے ہیں۔ کسی بھی انسان کے خلاف سب سے بڑا جو ہتھ کنڈا استعمال کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ اسے مار دیا جائے، اسے خاموش کروا دیا جائے اور اس کی ہستی کو، اس کے اس وجود کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ لیکن یہ کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں کو چین نہیں آ رہا، ان کو سکون نہیں مل رہا، اور وہ سکون پا نہیں رہے، اور وہ جا کر پلاطس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہرا دینا پڑے گا، کیونکہ اس دھوکے باز نے کہا تھا۔ اب یہ دھوکے باز اسے کہہ رہے ہیں، لیکن لگتا ضرور ہے کہ ان کو اس کی بات پہ یقین ہے، حالانکہ یہ بات اس کے اپنے شاگرد بھول چکے ہیں، اور پھر وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کہیں وہ قبر سے نکل نہ آئے، اس لیے اس کے آگے پتھر ہیں، اور اس سے پہلے یہ نئی قبر مانگتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر مہرے لگاتے ہیں۔ جب انہوں نے نئی قبر مانگی تو نئی قبر اس لیے مانگی کیونکہ ان کے تجربے میں تھا کہ الیشا نبی کے دور میں ایک
فوجی کی لاش کو انہوں نے علیشہ کی قبر میں رکھا، اور جلد بازی میں جب انہوں نے علیشہ کی قبر میں اس فوجی کی لاش کو رکھا تو جیسے ہی اس کی لاش یا اس کی ہڈیاں علیشہ کی جسم سے یا اس کی ہڈیوں سے ٹکرائیں، وہ فوجی زندہ ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مسیح خداوند کو نئی قبر میں رکھنا چاہیے، اور یہ ان کی شرط تھی کہ اگر لاش دینی ہے تو پھر نئی قبر ہونی چاہیے۔ تو پہلی رکاوٹ جو انہوں نے مسیح خداوند کے قبر سے باہر آنے کے لیے اپنی طرف سے قائم کی وہ اس کی قبر تھی۔ دوسری رکاوٹ بہت بڑا اور بھاری بھرکم پتھر تھا، تاکہ اس پتھر کو عام لوگ ہٹا نہ سکیں، عورتیں ہٹا نہ سکیں، مسیح خداوند کے شاگرد ہٹا نہ سکیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے پر مہریں لگا دی۔ اگر کوئی مہروں کو توڑتا تو وہ قیصر کا مجرم بن جاتا، اور قیصر کا مجرم بننے کی وجہ سے اس کو سزا جو دی جاتی وہ قیصر کی طرف سے دی جاتی۔ اگر کسی جگہ کو سیل کر دیا جائے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور اس سیل کو جو تالے کے اوپر حکومت پاکستان کی طرف سے مہر کر دی جاتی، جیسے یہاں مہروں کی بات کی گئی ہے، تو جب مہر کر دی جاتی ہے تو ہر شخص جو اس سیل کو چھیڑے گا وہ حکومت پاکستان کا مجرم ہوگا۔ اسی طریقے سے ان سیلوں کو چھیڑنے والا دراصل قیصر کا مجرم قرار پانا تھا، اور اس کو سزا قیصر کی طرف سے ملنی تھی، کسی اور کی طرف سے نہیں تھی ملنی۔ اس لیے یہ بھی ایک رکاوٹ قائم کر دی گئی۔ اور پھر ایک اور رکاوٹ جو تھی وہ نگہبان تھے، یا جیسے خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے کہ پلاطس نے ان سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پہرے والے وہاں کھڑے کر دیے گئے، پتھر لڑکا دیا گیا، سیلیں لگا دی گئیں، پہرے والے وہاں پر مقرر کر دیے گئے۔ اور پہرے والے اس لیے مقرر کر دیے گئے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسیح خداوند کے شاگرد چپکے سے آئیں اور اس کی لاش کو چرا کر لے جائیں، اور یہ پھیلا نہ دیں کہ مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، انسان ہے۔ اسے مارنے کے بعد بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، پتھر کی، مہروں کی، پہرے داروں کی۔ لیکن وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں تھے سکتے کہ اب جو کچھ انہوں نے دیکھنا ہے یہ تو انسانیت کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ نہ ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا، کیونکہ اب جس صورت میں مسیح خداوند نے مردوں میں سے زندہ ہونا ہے وہ صورت نہیں جو لازرس کی تھی کہ بھئی پتھر ہٹاؤ، اور پھر پتھر ہٹائے گئے، اور پھر مسیح خداوند نے کہا قبر میں سے نکلا۔ یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ کتاب مقدس میں بے شمار مردے زندہ ہوئے، وہ کبھی کسی کی ہڈیوں کے ٹکرانے سے، کبھی کسی کے جسم کے ٹکرانے سے، کبھی کسی کے حکم دینے سے مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ مسیح خداوند واحد مردہ ہے جو اپنی ہی قدرت سے مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور کوئی مردہ ماضی میں ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا، اور مسیح خداوند جس طرح سے زندہ ہوا اس طرح کوئی مردہ اس سے پہلے اور آج تک زندہ نہیں ہوا۔ باقی مردے جب زندہ ہوئے تو ان کو کفن سے آزاد کرنا پڑا، لازرس کا کفن کھولنا پڑا، اس بچی کو کھانا دینا پڑا جس کو مسیح خداوند نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ لیکن یہاں جو تھا وہ ان تمام چیزوں سے منفرد ہے، ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہے، کیونکہ اسے نہ پتھر روک سکا، نہ مہریں روک سکی، نہ پہرے دار روک سکے۔ وہ جلالی بدن تھا جو بند دروازوں اور دیواروں میں سے گزر سکتا تھا، اور وہ ان تمام چیزوں سے باہر نکل آیا۔ اور جو مہریں توڑی گئیں، جو پتھر کو ہٹایا گیا، وہ اس لیے کیا گیا تاکہ مسیح خداوند کے شاگرد اور وہ عورتیں جا کر دیکھ سکیں کہ اب وہ نہ اس کفن میں قید رہ سکا، نہ اس قبر میں قید رہ سکا، نہ اسے پتھر روک سکے، نہ اسے مہریں روک سکی، اور نہ ہی اسے پہرے دار روک سکے، کیونکہ وہ جلالی بدن میں جی اٹھا تھا۔ انسان رکاوٹیں قائم کر سکتا ہے،
لیکن جب خدا کی قدرت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ تمام رکاوٹوں کو چیرتا ہوا ان رکاوٹوں سے آگے چلا جاتا ہے۔ اس ایسٹر کے موقع پہ اپنے خدا کو پہچانیں کہ انسان کی تمام سازشیں اگر مسیح یسوع کے خلاف نہیں کھڑی رہ سکی تھی تو آپ کے خلاف بھی وہ کھڑی نہیں رہ سکیں گی۔ آپ ان کو توڑتے ہوئے، آپ ان کو ختم کرتے ہوئے، آپ ان کو تہس نہس کرتے ہوئے خداوند کے جلال کے لیے آگے بڑھتے جائیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، اور انسانوں کی کھڑی ہوئی رکاوٹیں نہ آپ کے منجی کو روک سکی تھی نہ آپ کو روک سکیں گی۔ آمین۔ میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے میرے پورے خاندان کو جو یوٹیوب پہ ہے، جو فیس بک پہ ہے، جو پاکستان اور پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں ہیں اور آپ سب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں، میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید، جس کو ہم عرف عام میں ایسٹر کہتے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ یہ دن آپ کی زندگیوں میں بہت سی برکات